کہ صحیح بخاری میں 740 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے اور امام مالک سے امام بخاری نے لی ہے دو واسطوں سے کہ سہل بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں. یعنی یہ دایاں ہاتھ ہے، ہاتھ عربی میں درمیان کی انگلی کے سرے سے لے کر جو ہے وہ شولڈر تک، یہ مکمل کوئی ہاتھ کہتے ہیں. دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھنا ہے تو زیرہ کہتے ہیں درمیانی انگلی سے لے کر کونیوں تک. اس کو ہم کہتے ہیں رسخ کلائی، اور کلائی سے لے کے کونی تک اس کو ساد کہتے ہیں، اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں. پرانے زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے بھی زیرہ پہنی جاتی تھی نا، تو دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھنا. اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں رکھا جاتا ہے دایاں ہاتھ یہ اس طریقے سے، وہ جہاں پر بھی آ جائے. وہ نارملی ناف سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے اور ہمارا یہ جو مین سینہ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے، یعنی سینے کے اوپر ہے، کیونکہ سینے کا لفظ جو ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک یہ پورا سینہ ہی کہلاتا ہے. اس میں جہاں پر آ جائے، ایک یہ بالکل ایسے نہیں باندھنا اور نہ ناف کے نیچے. اب بلکہ آپ دیکھیں طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کا جنازہ پڑھایا تھا اس میں تو انہوں نے ہاتھ یہیں باندھے ہوئے تھے، ناف کے اوپر باندھے ہوئے تھے، ناف سے اوپر، کے اوپر نہیں، کے تو پھر ہو جائے گا ایگزیکٹ. یہ سارے کا سارا دھوکہ تو ہے اردو میں. اس میں الفاظ ہے، صحیح مسلم میں ایک ہیڈنگ ہے، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے 896، جس میں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے. بس اس پہ امام نووی نے ایک باب باندھا ہے، چونکہ امام مسلم نے باب نہیں باندھے ہوئے مسلم شریف کے. اس باب میں موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر رکھے جائیں. انہوں نے ترجمہ کر دیا ناف کے اوپر. ناف سے اوپر اور ناف کے اوپر بڑا فرق ہے، لیکن عربی میں یہ دو نمبری پکڑی جاتی ہے اگر کوئی کرے. اس میں یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے. اس میں 896 انٹرنیشنل جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے نا جی، ہاں یہ دیکھ لیں 896 کے اوپر یہ ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے. باب ہے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھنا، صدر کے نیچے فوق السرہ الفاظ ہیں، فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر. فوق کا لفظ ہے، علا سرہ نہیں ہے، فوق ہے. علا اور فوق کا فرق سمجھ لیں. عربی میں علا کہتے ہیں ایگزیکٹ اوپر کو. مثلا یہ ہاتھ میں کتاب ہے نا، یہ میں بال پوائنٹ اس کتاب کے اوپر رکھ دوں تو یہ ہوگا کہ یہ بال پوائنٹ کتاب کے اوپر ہے، یعنی the pen is on the book. on کو عربی میں کہتے ہیں علا. لیکن اگر میں یوں رکھوں، ہے یہ بھی اوپر، اردو میں یہ بھی اوپر یہ بھی اوپر، لیکن عربی میں اس اوپر کو علا نہیں کہتے، فوق کہتے ہیں. اور انگلش میں upon. the pen is upon the book. اب اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ upon والے ہیں، ناف سے اوپر. اب ظاہر ہے ناف سے اوپر ایک تو یہ ہو سکتا ہے ہوا میں ہو، یہ تو مطلب ہے نہیں ہے. تو دوسرا ایک کہ ناف یہ ہے تو ناف سے اوپر، تو یہ ناف سے اوپر ہے، ناف کے اوپر نہیں ہے. یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سنن نسائی کے اندر آپ چلے جائیں 890 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسخ، ساد، رسخ اور ساد کے اوپر رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ زیرہ پوری کی پوری بن گئی. کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ تین چیزیں ہوگی، سمجھ لیں. رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک. کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں، اور ساد کہتے ہیں کلائی سے لے کے کونی تک. یہ تین چیزوں کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسخ، کف اور ساد پر رکھا. تینوں چیزوں کے پر، وہی جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ وہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں. اور باقی جو روایت پیش کرتے ہیں نا ناف کے نیچے والی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی کمزور روایتیں ہیں. ابو داؤد میں 756 ہے، جس کے ساتھ امام ابو داؤد نے خود لکھ دیا ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، وہ ضعیف راوی ہے اور اس کو احمد بن حنبل ضعیف کہتے تھے، اور یہ احمد بن حنبل سے روایت لی گئی ہے. مسند احمد میں موجود ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی 756. ابو داؤد میں ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہے روایت، لیکن یہ نہیں پڑھ کے بتاتے. ویسے تو اب تقی عثمانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ناف کے نیچے نہیں ہے، ناف کے ایگزیکٹ اوپر باندھ دیا کریں. تھوڑا سا انہوں نے
ਟੋਲਰੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਲੋگ بھابھی نہ کہہ دیں, وہ ہے وہ غلط ہی ہے, آپ یہاں پہ رکھیں.